السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس مسئلے میں ہم لوگ ابھی غفلت کے شکار ہیں، اور وہ مسئلہ ہے مہر کی ادائیگی کا۔ مہر کہتے کسے ہیں؟ مہر کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد مرد جو اپنی بیوی کو ملکے بزا کے عوض میں جو مال دیتا ہے، یعنی صحبت کے حق کے بدلے میں جو مال دیتا ہے، اس مال کو مہر کہتے ہیں۔ نکاح کے بعد شوہر اپنی بیوی کو جو مال دیتا ہے صحبت کے حق کے عوض میں، اس کو مہر کہتے ہیں۔ مہر کے حوالے سے آپ نے کئی لفظ سنا ہوگا کہ مہر مثل ہوتا ہے، مہر متعین ہوتا ہے، مہر مسمى ہوتا ہے، مہر فاطمی ہوتا ہے، مہر معجل ہوتا ہے، مہر معجل ہوتا ہے۔ باری باری سے مختصر انداز میں ہر ایک کی تعریف اب سماعت فرما لیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مہر کہتے کسے ہیں، تو دوسری بات یہ سمجھیں کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ہے، یعنی حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر شریعت میں اس کی زیادہ تعداد متعین نہیں ہے۔ کوئی آدمی 50 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 10 کروڑ جتنا چاہے نکاح کے بعد اپنی بیوی کو مہر دے سکتا ہے، زیادہ تعداد متعین نہیں، لیکن کم سے کم کی تعداد حدیث کے اندر متعین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مہر من اقل 10 دراہم، کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو 10 درہم سے کم مہر نہیں دے سکتا ہے۔ 10 درہم سے کم کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو مہر نہیں دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اٹھتا ہے بار بار کہ ہمیں کتنا مہر دینا چاہیے، ہم بہت غریب ہیں، ہم کہاں سے دیں گے، اور کم سے کم کتنا ہونا چاہیے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 700 800 روپے اور 1000 1200 روپے طے کر کے مہر ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اور شریعت میں یہ ہے کہ کم سے کم جو مہر کی مقدار ہوگی وہ 10 درہم ہوگی، اس سے کم مہر کی مقدار نہیں ہو سکتی۔ 10 درہم ہمارے زمانے میں اس کی قیمت کیا بنے گی؟ ہمارے زمانے میں 10 درہم کی مقدار 30 گرام چاندی اور 618 ملی گرام کے آس پاس چاندی یا اس کی قیمت بنے گی۔ اب وہ چاہے جتنا ہو، 30 گرام چاندی، 618 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت، یہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن کم سے کم کی مقدار کی تعداد متعین ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مہر مثل۔ مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں جو لڑکی کے خاندان میں عورتوں کو جو مہر ملتا ہے، وہی مہر اگر اس لڑکی کا بھی طے ہو جائے تو اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مثلا لڑکی کی بہن، لڑکی کی پھوپھی، لڑکی کی دادی، ان کو جو مہر ملا ہے وہی مہر اس لڑکی کی طے ہو جائے جس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مہر مسمى اس مہر کو کہتے ہیں جو عاقدین کی مرضی سے، زوجین کی مرضی سے، دونوں خاندان کی رضامندی سے، آپسی رضامندی سے جو مہر طے ہوتی ہے اس کو مہر مسمى کہتے ہیں۔ مہر فاطمی کے بارے میں ہمارے سماج کے اندر ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا ہے کہ مہر فاطمی کسے کہتے ہیں۔
بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں، اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ مہر فاطمی اس مہر کو کہتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا تھا، حالانکہ یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اور اپنے تمام بیٹیوں کو انکلوڈ حضرت فاطمہ کو، یعنی تمام بیٹیوں، اس میں حضرت فاطمہ بھی شریک ہیں، اور تمام ازواج مطہرات، تمام بیویوں کو جو مہر دیا تھا اس مہر کو ملا کر مہر فاطمی کہتے ہیں۔ صرف حضرت فاطمہ کو جو مہر ملا تھا اس کو مہر فاطمی نہیں کہتے، علاقے کے اعتبار سے اس کا نام بدلتا رہتا ہے، کہیں اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، کہیں اس کو شرعی مہر کہتے ہیں، مہر شرعی، کہیں اس کو سنت والا مہر کہتے ہیں، تو علاقے کے اعتبار سے نام بدلتا رہتا ہے، لیکن مشہور مہر فاطمی ہے۔ اور مہر فاطمی اس مہر کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں کو اور تمام ازواج مطہرات کو دیا تھا، تو لگ بھگ تقریباً سب کو ملا کر وہ 500 درہم بنتا ہے۔ 500 درہم یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے۔ اب اگر ہمارے زمانے میں اس کو دیکھا جائے 500 درہم کتنا بنے گا، تو ہمارے زمانے میں 1.5 kg چاندی، 30 گرام 900 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت، یہ 500 درہم کی قیمت بنے گی۔ تو اگر کوئی شخص مہر فاطمی طے کرتا ہے تو مہر فاطمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 500 درہم طے کر رہا ہے، اور ہمارے زمانے میں اگر اس کی قیمت نکالنا ہے تو 1.5 kg چاندی، 30 گرام اور 900 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت نکال کر مہر فاطمی اس کو ادا کرنی ہوگی۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں مہر معجل۔ مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں کہ مجلس میں یہ طے ہو جائے کہ ہم نقد نہیں ادھار دیں گے، بعد میں دیں گے۔ تو اس مہر کے اندر بیوی کو اس وقت تک مانگنے کا حق نہیں رہتا ہے جب تک کہ وہ متعینہ مقدار پوری نہ ہو جائے، مدت پوری نہ ہو جائے۔ یعنی اگر مجلس میں یہ طے ہو گیا لڑکے والے کی طرف سے کہ ہم 6 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد یا 6 دن کے بعد دیں گے، تو 6 دن، 6 سال اور 6 مہینے تک جو یہ مدت طے ہوئی ہے اس میں بیوی کو اختیار نہیں ہوگا مہر کا مطالبہ کرنے کا۔ اب جیسے مدت ختم ہو جائے گی، 6 سال 6 مہینہ 6 دن مدت ختم ہو جائے گی، تو بیوی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مہر کا مطالبہ اپنے شوہر سے کر سکتی ہے۔ اس کو مہر معجل کہتے ہیں، جس کو ادھار کہتے ہیں۔ مہر معجل عین کے ساتھ اس مہر کو کہتے ہیں جو نقد ادا کی جائے۔ نقد والے مہر میں مہر معجل، اس میں بیوی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پہلے رات سے، پہلے دن سے مطالبہ کرے، بلکہ شریعت نے بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ اس وقت تک اپنے شوہر کو صحبت کا حق نہ دے جب تک کہ وہ مہر ادا نہ کر لے، یہ بھی اختیار دیا ہے مہر معجل میں، یعنی کیش والا مہر اگر متعین ہو تو بیوی کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ جب تک اس کا شوہر اس کو مہر ادا نہ کر دے تب تک وہ اپنی صحبت سے اس کو دور رکھ سکتی ہے۔ یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں مہر کے متعلق، جو اس کے مقدمات ہیں، بنیادی باتیں ہیں، مجھے یہ ساری چیزیں سمجھانی نہیں تھی، چونکہ مہر کی بات چل رہی ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو سمجھائی ہے تاکہ آپ کو پورا کلیئر ہو جائے، آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ ہم کو جو یہ سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر مہر کے متعلق بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب خود عالم بننے لگتے ہیں نکاح کے موقع سے، اور نکاح کے موقع سے ہم خود عالم بننے لگتے ہیں، علماء سے مسئلہ نہیں پوچھتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بہت مشہور مسئلہ ہے، نکاح سب کا ہوتا ہے، شادی سب کی ہوتی ہے، تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور عوام خود عالم بن کر جو ہے ایک طرح کا مسئلہ اپنے دماغ میں فٹ کیے رہتے ہیں، بابا دادا کے آدم کے زمانے سے وہی چلتا رہتا ہے۔ ہمارے سماج نے جو جگہ لے لیا ہے مہر کا، جو کہ غلط ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم مہر اپنی حیثیت کے اعتبار سے طے کریں گے۔ یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ مہر کی رقم جو ہوگی وہ دونوں کی حیثیت کو دیکھا جائے گا، لڑکے والے کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا اور لڑکی والے کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہمارے سماج نے یہ ڈیزائن کیا ہے، ہمارے سماج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی چونکہ اعلیٰ خاندان کی ہے اور ہماری لڑکی کو بہت زیادہ خاندان میں مہر ملتا ہے، اس کی بہن کو اور اس کی خالہ کو، اس کی پھوپھی کو اور اس کی دادی کو، اس کی نانی کو، تو لہٰذا ہماری لڑکی کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مہر ملنا چاہیے،
کیونکہ ہماری حیثیت بڑی ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتا ہے کہ دونوں کی حیثیت کو دیکھو، لڑکے والے کی حیثیت بھی دیکھو، لڑکی والے کی حیثیت کو بھی دیکھو۔ لڑکا اگر اتنا کماتا ہی نہیں ہے، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے، یا اس کا معاشی حالت اتنا مضبوط نہیں ہے، اور اگر ہم 10 لاکھ 5 لاکھ یا 50 لاکھ طے کر دیں گے مہر، تو یہ اس پر ایک طرح کا ظلم ہے، یہ ایک طرح کی ذاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی حیثیت کو دیکھا جائے، لڑکی والے کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے، لڑکا والے کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے۔ اور ہمارے سماج نے جو ڈیزائن کیا ہے کہ ہم حیثیت میں بڑے ہیں، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، لڑکی کہے کہ ہم حیثیت میں بڑے ہیں اس لیے مہر زیادہ ہونا چاہیے، لڑکا کہے کہ ہم حیثیت میں بہت چھوٹے ہیں اس لیے مہر 2 روپے ہونا چاہیے، تو یہ دونوں میں توازن نہیں ہے، اور یہ دونوں میں برابری نہیں ہے، بلکہ برابری یہ ہے کہ دونوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دونوں خاندان والے مل کر ایک مہر طے کر دیں، یہ بہتر ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور آپ سمجھیں کہ ہمارے یہاں جو مہر طے ہوتا ہے وہ ادا کرنے کی نیت سے طے نہیں ہوتا کہ ہم کو ادا کرنا ہے۔ ادا کرنے کی نیت، ہم تو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کرے کہ سب لوگ اپنی بیوی کو مہر دیے ہوں، ادا کیے ہوں، میں تو یہی گمان رکھوں گا، لیکن اکثر و بیشتر لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شوہر نے اب تک بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان کا جائزہ لے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ واقعی میں نے اپنی بیوی کا مہر ادا کر دیا ہے یا نہیں کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مہر کوئی یہ معمولی اور رسمی رقم نہیں ہے، یا ایک بوڑھے کے قدم سے چلا ہوا ایک رسم اور رواج نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کا شرعی حق ہے، یہ بمنزل قرض ہے، بمنزل فرض ہے۔ جیسے آپ کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں تو قرض کی ادائیگی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آپ ادا نہ کر دیں۔ آپ کے ذمے جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو فرض کی ادائیگی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کو ادا نہ کر دیں۔ تو ایسے ہی مہر کی رقم ہے کہ مہر بمنزل فرض ہے، بمنزل قرض ہے، جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوگی۔ اب ہر آدمی اپنا اپنا خاکہ دیکھ لے کہ ہم نے اپنی بیوی کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مہر جو اس کا شرعی حق ہے۔ تو ہمارے یہاں اس میں بہت آسانی اور بہت غفلت برتی جاتی ہے۔ آدمی کی شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، اور شوہر بوڑھا ہو گیا اور اس کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، لیکن اب تک مہر کی رقم ادا نہیں ہوئی ہے۔ اور جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہوتے وقت نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے کہ لوگ ہمیں بہت مالدار سمجھیں، لوگ ہمیں بہت بڑا بزنس مین سمجھیں، اور لوگ سمجھیں کہ میں بہت اعلیٰ خاندان کا ہوں، اپنی حیثیت سے زیادہ مہر طے کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے 50 لاکھ روپے دینے کی، 50 لاکھ 25 لاکھ دینے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن طے کر دیا، لڑکی والے نے بھی طے کر دیا اور لڑکے والے نے بھی طے کر دیا۔ کیوں؟ بس سماج میں اس کا نام ہو، دینے کی نیت ہے نہیں، ادائیگی کی نیت ہے نہیں، بس ٹال مٹول کرنا ہے اور لڑکی والے کو خوش کرنا ہے کہ ہاں واقعی لڑکا بہت مالدار ہے، بہت سمجھدار ہے کہ اس نے 50 لاکھ مہر طے کر دیا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ مر جاتا ہے لیکن مہر کی ادائیگی وہ نہیں کرتا ہے، مہر کی رقم ادا نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ مہر کی رقم کو ٹال مٹول کرتے ہیں یا مہر کی رقم ادائیگی کی نیت سے طے کہ ہم کو ادا نہیں کرنا ہے اس نیت سے طے کرتے ہیں، وہ طبرانی شریف کی ایک روایت سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مہر کی رقم میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور اس کی ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو کل قیامت کے دن لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ ملے گا قیامت کے دن تو وہ زناکار کی حالت میں ملے گا، یعنی وہ زانی ہو کر ملے گا۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہے اور کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک آدمی مہر کی رقم کو ٹال رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ آج دیں گے، کل دیں گے یا نہیں دیں گے، نہیں دینے کی نیت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی حیثیت، اس شخص کی نوعیت ایک زناکار اور بدکار جیسی ہے۔ یہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدکاری اور زناکاری کی حالت میں ملے گا، یعنی یہ زناکار ہو کر ملے گا۔ اس لیے مہر کو ہم قرض سمجھیں، مہر کی رقم کو ہم فرض سمجھیں، جیسے ہم نماز فرض سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں،
قرض کو فرض سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی مہر کی رقم کو بھی ہم قرض کی طرح سمجھیں، فرض کی طرح سمجھیں اور اس کی ادائیگی کی بھی پوری کوشش کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ جس دن نکاح ہو اسی رات میں بیوی کو مہر ادا کر دیا جائے، یہی بہتر ہے، یہ افضل طریقہ ہے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی ایشو کی وجہ سے، کسی دوسری بنیاد کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے اگر ہم نہ دے سکیں تو جلد از جلد اپنی بیوی کو مہر ادا کرنے کے حقدار بنیں، دے دیں، ٹالے مٹولے نہیں۔ اس لیے یہاں پر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ہر آدمی اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر ایک شخص اپنے بارے میں یہ سوچے، وہ چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو، اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے تو یہ جو مہر ہے یہ عورت کا شرعی حق ہے، یہ اس کو دینا ہے اور جہاں سے بھی ہم دیں۔ تو اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اتنا ہی طے کرنا چاہیے جتنا کہ وہ دے سکتا ہے، جتنی کہ اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی کہ اس کی استعداد ہے۔ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے خوب مہر طے نہیں کر دینا ہے کہ 50 لاکھ دیں گے ہم، اور دینا ہے نہیں، نیت ہے نہیں، بس ٹال مٹول کرنا ہے۔ تو اگر ایسی مہر ہم طے کرتے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم شریعت کو توڑ رہے ہیں اور ہم اپنی بیوی کا حق مار رہے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آئیے مہر کے حوالے سے جو میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو مہر ادا کرو، صدقاتہن نحلہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ لایا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو مہر ادا کرو، یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ مہر کی رقم پر اس کے اولیاء کا بھی حق نہیں ہے، یعنی لڑکی کے ماں باپ اور جو سرپرست ہیں وہ اگر چاہیں کہ ہم لڑکے والے کی طرف سے مہر وصول کر لیں اور پیسہ لے لیں اور ماں باپ خود اس کو تصرف کرنے لگیں، اس کو استعمال کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، گرچہ تم لڑکی کے ماں باپ ہو، ذمہ دار ہو، سرپرست ہو، پیرنٹس ہو، اپنی جگہ پہ ہو، لیکن مہر کی رقم عورتوں کو ہی ملنا چاہیے، بیویوں کو ہی ملنا چاہیے، اسی کو دینا ہے۔ نہ شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے، نہ لڑکی کا ماں باپ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی یوز نہیں کر سکتا ہے، وہ بیوی ہی کو ہی ملنا چاہیے، عورت کو ہی ملنا چاہیے۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ خوش دلی کے ساتھ اپنی بیوی کو مہر دو، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ صرف مہر اپنی بیوی کو نہیں دینا ہے، خوش دلی کے ساتھ دینا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں اور پیچھے ایسے لوگ بھی تھے اور آئندہ بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی بیوی کو مہر تو دیں گے لیکن بوجھ سمجھ کر دیں گے، بوجھ سمجھ کر، ایک دل پر بوجھ ڈالتے ہوئے، پتھر ڈالتے ہوئے اور اپنی بیوی کو مہر دے دیا اور یوں سوچے کہ یہ میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید لگا دی ہے کہ دیکھو مہر بیوی کو دینا ہے اور خوش دلی کے ساتھ دینا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں دینا ہے اس کو، اور اس کو کوئی ہلکا پن سمجھ کے نہیں دینا ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے اور خوش دلی کے ساتھ دینا ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اگر تمہاری بیویاں خوش دلی کے ساتھ، طبعی نفس کے ساتھ اور اپنی خوشی سے تمہارا مہر کا کچھ حصہ یا پورا کا پورا مہر معاف کر دیتا ہے تو تم اس کو آسانی کے ساتھ خوش خرم ہو کر کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی خود بخود خود سے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہمارا جو مہر شادی اور نکاح میں طے ہوا تھا 50,000، اس 50,000 میں سے میں نے 25,000 معاف کر دیا، 25,000 آپ کو دینا ہے تو کچھ حصہ معاف کر دیا، یا یوں کہے بیوی کہ میں نے پورا حصہ آپ کا معاف کر دیا ہے، پورا جتنا بھی طے ہوا پورا معاف کر دیا ہے۔ اگر بیوی خوش دلی کے ساتھ کہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شوہر کو پھر اجازت ہے کہ وہ اس مال کو خوشی خوشی کھائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عورت پر فورس نہیں کرنا ہے، اس پر بہانہ نہیں لگانا ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا ہے، اس پر زیادتی نہیں کرنا ہے، اور کوئی ایسی کنڈیشن پیدا نہیں کرنی ہے کہ اس کو معاف کرنا پڑے، ایسی کنڈیشن پیدا نہیں کرنا ہے۔ یعنی خوش دلی سے عورت اگر معاف کر دیتی ہے اپنے مہر کو تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کنڈیشن یا ایسا ماحول ہم لے کر آ گئے کہ عورت کو معافی کرنا پڑے تو پھر کہتے ہیں کہ مہر معاف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر
ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا جب انتقال ہوتا رہتا ہے، شوہر کی جب جان نکلتی رہتی ہے، تو سماج کی کچھ عورتیں اور کچھ مرد بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا شوہر مر رہا ہے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا ہے، معاف کر دو۔ اب بتاؤ کون ایسی بیوی ظالم ہوگی، ظالمہ بیوی ہوگی کہ اس کا شوہر اس کے آنکھ کے سامنے مر رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے مہر کی رقم چاہیے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ابھی خود بہت پریشانی کی حالت میں ہے، بہت مصیبت کی حالت میں، اس کا دل خود بیٹھا جا رہا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو مہر کی رقم کہاں یاد ہوگی؟ وہ تو کہے گی کہ ہاں ہم نے خون معاف کر دیا، ہم نے دودھ معاف کر دیا، مہر معاف کر دیا۔ وہ ایسا عالم ہوتا ہے، وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں اگر کوئی رشتہ دار بیوی سے مہر معاف کرواتا ہے تو مہر معاف نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ یا اسی طریقے سے شوہر اس پر ظلم زیادتی کرتا ہے کہ تم مہر معاف کر دو، تم مہر معاف کر دو گی تو تمہاری یہ غلطی معاف کر دیں گے، تم مہر معاف کر دو گی تو تمہارا ماہانہ خرچہ بڑھا دیں گے، تم مہر معاف کر دو گے تو تمہاری یہ ڈیمانڈ پوری کر دیں گے، تم مہر معاف کر دو گی تو تمہارا ہم یہ کام کر دیں گے۔ اگر اس کنڈیشن پہ زبردستی فورس کرتا ہے یا کسی طرح سے اس کو بلیک میل کر کے اپنا مہر معاف کروا رہا ہے تو بھی مہر معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پہلی بات کہ مہر عورت کا حق ہے، اسی کو دینا ہے، شوہر اور عورت کے ماں باپ بھی اس مہر کو یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ مہر کا جو حق ہے وہ دینا ہے، خوش دلی کے ساتھ دینا ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں دینا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ اگر معاف کرنا چاہے گی تو اپنی مرضی سے معاف کرے گی، اس پر فورس اور زبردستی نہیں کرنا ہے۔ بتائیے اتنی باریک باریک چیزیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نکاح میں برکت ہو اور جو بچہ ہو وہ دیندار بچہ پیدا ہو اور گھر کے اندر شانتی رہے، لیکن ہم نکاح کے پہلے دن سے جو مہر کا مطالبہ بیوی ہم سے کرنا چاہتی ہے یا اس کا شرعی حق ہے، ہم نے آپ سے شروع میں یہ کہا کہ مہر وہ مال کہلاتا ہے جو صحبت کے عوض میں، یعنی صحبت کا حق جو بیوی شوہر کو دیتی ہے اس کے عوض میں جو مال ملتا ہے اس کو مہر کہتے ہیں۔ اور پوری زندگی بیوی کے ساتھ صحبت کیا، اس حق کو حاصل کیا، اس حق کو استعمال کیا، لیکن بیوی کو ٹھگتا رہا اور مہر کی رقم میں ٹالتا رہا، ٹال مٹول کرتا رہا کہ آج دیں گے، کل دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، لیکن دیا نہیں۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ماہانہ خرچہ جو گھر کا نان و نفقہ ہے اور ایک مہینے میں اگر شوہر اپنی بیوی کو 10,000 روپے دیتا ہے اور کسی مہینے میں اس نے 20,000 روپے دے دیا اور پھر کسی مہینے میں 10,000، ایسے کرتے کرتے پھر ایک مرتبہ جب دونوں سامنے بیٹھے تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا خرچہ تو ماہانہ 10,000 روپے ہے، لیکن میں نے فلاں مہینے میں تم کو 20,000 روپے دے دیا تھا، اس میں تمہارے 10,000 کی مہر کی رقم کم ہو جائے گی یا معاف ہو جائے گی۔ تم علماء کہتے ہیں کہ نہیں، معاف نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے جو اس وقت اس کو 20,000 روپے دیا تھا اس وقت صراحت کرنی تھی کہ دیکھو میں جو یہ 20,000 روپے دے رہا ہوں یہ تمہارا 10,000 روپے گھر کا خرچہ ہے اور 10,000 روپے یہ مہر کی رقم ہے۔ آپ نے صراحت نہیں کی، اس وجہ سے بعد میں جا کر اگر آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ ہم نے خرچہ زیادہ بیچ دیا تھا اور اس میں مہر کی بھی رقم تھی تو مہر معاف نہیں ہوگی اور مہر کی رقم کم بھی نہیں ہوگی۔ ایسا مطالبہ ہے۔ کیا آدمی کسی سے 50,000 روپے قرض لے لے اور بھول جائے کہ ہم کو دینا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں دے گا تو جس سے وہ قرض لیا ہے کیا وہ اس سے لے گا نہیں؟ وہ ڈنٹے کی طاقت سے لے گا، کیس کر کے لے گا، کورٹ کے ساتھ لے گا، اور جیسا وہ کر سکتا ہے وہ ساری کوشش کرے گا اپنے 50,000 روپے وصول کرنے کے لیے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی کا 50 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ اور 10 بھر سونا مہر کی رقم میں طے ہے، لیکن بڈھا ہو گیا ہے اور قبر میں پیر ہے لیکن وہ مہر ادا نہیں کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم کو دیندارانہ گھرانہ چاہیے۔ اس لیے اس کو حق سمجھے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، قرآن خود اس کی صراحت کر رہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم اپنی عورتوں کو مہر کی رقم ادا کرو، یہ تمہارا شرعی حق ہے۔ ہم نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کو دین سمجھتے ہیں، اور شادی، نکاح اور مہر کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ شادی کیا ہے؟ یہ نکاح دین نہیں ہے، اور نکاح کے اندر جو مہر کا مطالبہ ہے یہ دین نہیں ہے، یہ بھی اتنا ہی بڑا دین ہے جتنا کہ نماز میں ہم سجدہ کرنے کو اور نماز پڑھنے کو دین سمجھ، اتنا ہی بڑا دین ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
لیکن نماز کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں, روزے کو بہت سیریس لیتے ہیں, اور مہر کی جب ادائیگی ہو تو اس میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں کہ نہیں آج دیں گے کل دیں گے, اور پتہ چلا دیا بھی نہیں, مر گیا. اور زبردستی معاف کرانا چاہا تو زبردستی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. ایک طرح کی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہماری عورتوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کریں گے, مہر کی رقم کا مطالبہ کریں گے, تو ہو سکتا ہے میرا شوہر مجھے طلاق دے دے, یا میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اس وجہ سے وہ مجھے مہر ادا کر رہا ہے. ہماری عورتوں کی یہ غلط فہمی ہے. یعنی اگر کوئی شوہر دیندار ہے, سمجھدار ہے, وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو مہر کا رقم دے دے پورا کا پورا. جیسے دینے گیا تو بیوی کہتی ہے کہ کیا تم مجھے چھوڑنے جا رہے ہو یا مجھے طلاق دینا چاہ رہے ہو. جب طلاق نہیں دینا چاہ رہے ہو تو ہمارا رشتہ جو ہے جب باقی ہے تو مہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی مہر کو تعلق طلاق سے ہے, مہر کو تعلق نکاح سے ہے. ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک ہمارا آپس میں رشتہ باقی ہے مہر لینے کی ضرورت نہیں. رشتہ جب ختم ہو جائے گا, طلاق ہو جائے گی, تو اس وقت ہم مہر کا مطالبہ کریں گے. اور اگر شوہر دینا بھی چاہے تو عورت لینا نہیں چاہتی ہے, معیوب سمجھتی ہے, اس کو عیب سمجھتی ہے. اور اگر بعض عورتیں لینا چاہتی ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم مہر کا مطالبہ کر لیں گے تو شاید میرا شوہر مجھے طلاق دے دے, یا شاید میرا شوہر مجھ پر ظلم زیادتی کرے. تو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ مہر کا تعلق طلاق سے نہیں ہے, رشتے کے خاتمے سے نہیں ہے, مہر کا تعلق نکاح سے ہے. اس لیے عورتوں کو جو یہ کنفیوژن ہے, یا وہ یہ عیب سمجھتی ہیں, مہر کے رقم کو مطالبہ کرنے کو عیب سمجھتی ہیں, یا یہ سمجھتی ہیں کہ جب طلاق ہو جائے گا تب ہم مہر لیں گے, تو یہ غلط چیز ہے. اور یہ ایک طرح کا جو ہے رسم ہے اور ایک طرح کی غلط فہمی ہے. اس کو دور کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ہمارا نکاح ہو گیا, عورتوں کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر مہر معجل طے ہوا ہے, یعنی کیش مہر طے ہوا ہے, تو عورت جو ہے پہلے دن سے, پہلے رات سے اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرے مہر کا رقم دے دو. اور اس کو کوئی دوسرا یوز نہیں کر سکتا ہے, کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا یہ ہے کہ ابھی کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو مہر کی رقم ادا کرتے ہوں گے, اور کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو مہر کی رقم صحیح اصول کے ساتھ طے کرتے ہیں. بسا اوقات بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہے, لیکن ابھی مہر کی رقم کے لیے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ساری چیزیں طے ہو گئی, سوئی سے لے کر دھاگا تک, کپڑے سے لے کر جوتوں تک سب طے ہو گیا ہے. پٹاخہ آ گیا, پٹاخہ پھوٹ رہا ہے, بجا بج رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, منڈپ لگ گیا ہے, لیکن مہر کی رقم ابھی طے نہیں ہوئی ہے. اور جب طے ہو رہی ہے تو اس وقت جھگڑا ہو رہا ہے. یعنی جو اصل چیز تھی اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے, وہ طے ہی نہیں ہوئی. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مہر کی رقم کو پہلے طے کریں اور آپسی رضامندی کے ساتھ طے کریں, اور دونوں کی رضامندی اور دونوں کی حیثیت کے ساتھ طے کریں. اپنی حیثیت کا صرف خیال نہ کریں, لڑکے والے کی بھی حیثیت دیکھیں, لڑکی والے کی بھی حیثیت دیکھیں, اور آپس میں طے کر دیں. اور طے کرنے کے بعد اس کی ادائیگی کی بھی نیت کریں, صرف ٹال مٹول نہیں کرنا ہے. سب سے بڑی غلط فہمی جو ہمارے سماج کو لگی ہے, اور جو سب سے بڑا رسم اور رواج ہمارے سماج میں نکاح کے حوالے سے, مہر کے حوالے سے ہے, وہ یہ ہے کہ مہر چاہے جتنا طے کر دو, کم طے کرو زیادہ طے کرو, دینا تو ہے نہیں, طے کر دو, نیت تو ہے نہیں دینے کی. تو میں نے آپ کو حدیث سنائی, وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ٹال مٹول کرتا ہے اور کوئی شخص نہیں دینے کی نیت سے مہر طے کرتا ہے تو وہ زناکار ہے, اللہ سے زناکاری کی حالت میں, یعنی زناکار بن کر اللہ سے ملے گا. اور ہماری عورتوں کو, ہماری بیویوں کو جو کنفیوژن ہے اور جو عیب سمجھتی ہیں کہ اگر ہم مہر لے لیں گے تو ہمارا شوہر ہم کو چھوڑ دے گا اور ہمارا شوہر ہم کو طلاق دے دے گا, جب رشتہ باقی ہے تو مہر کی رقم لینے کی کیا ضرورت ہے, تو یہ غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ حق دیا ہے اور اس حق کو ہم حاصل کرنے کے حقدار ہیں. جب اللہ نے حق دیا ہے تو اس میں عیب کی کیا بات ہے, اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. اور کسی بھی بہانے سے, چور دروازے سے ہم اپنی بیوی کے مہر کو معاف کرانے کے حقدار نہیں ہیں. قرآن نے صاف طور پر کہا ہے. اب جب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کیس اگر کسی شوہر نے مہر دینے کی نیت کی تھی لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا پوری زندگی, اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا
اس نے تو نیت کی ہوئی تھی کہ مہر جو نکاح میں طے ہوا میں اپنی بیوی کو ضرور دوں گا، لیکن حالات کبھی اس کی پوری زندگی ایسے بنے نہیں، اور اچانک سے اس کی موت ہو گئی، یا 60-70 سال کے بعد ہی موت ہو گئی، اور 60-70 سال میں کوئی ایسی حالت اس کے ساتھ نہیں آئی کہ وہ مہر دے سکے، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا مطلب مہر معاف ہو گیا؟ بیوی کا اگر انتقال ہو گیا تو کیا مہر معاف ہو گیا ہے؟ شوہر اب مہر نہیں دے گا۔ بہت سارا کیس ایسا آپ کو ملے گا کہ بیوی کو مہر نہیں ملا، بیوی کا انتقال ہو گیا اور شوہر دونوں ہاتھ اٹھا لیا کہ اب مہر نہیں دینا ہے، مہر کسی کو نہیں دینا ہے، کیونکہ بیوی کو دینا تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ شریعت مسئلہ لکھتی ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کو مہر نہ ملا ہو تو شوہر مہر ادا کرے گا، اور اس مہر کی رقم اس کے وارثین میں جو تعداد کے اعتبار سے جو شرعی وارث ہیں اور وراثت کا جو مسئلہ ہے اس اعتبار سے اس کے وارثین میں وہ مہر کی رقم ڈیوائیڈ ہوگی، تقسیم ہوگی، دینا ہوگا۔ یعنی بیوی مر گئی تو بھی شوہر کو مہر دینا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ مہر کی رقم بغیر ادا کیے معاف نہیں ہے، یہ فرض کی طرح ہے، یہ قرض کی طرح ہے، اگر بیوی مر بھی جائے تو بھی مہر دینا ہے، اور اگر شوہر مر جائے مہر ادا نہیں کیا ہے تو اس کے مال میں سے، اس کا جو مال ہے، مال وراثت، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی مر جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کفن دفن کرنا چاہیے، اور تہائی حصے میں اس کی وصیت نافذ کرنا چاہیے، اس کے قرض کو ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے گا اس مال کو مال وراثت کہتے ہیں، اور وارثین میں اس کو تقسیم کریں گے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر شوہر مر گیا، مرنے کے بعد اگر وہ مال چھوڑا ہے تو پہلے اس کا قرض ادا ہوگا، اور قرض میں مہر بھی آتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے، تو یہ بھی ادا ہوگا، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ چھٹکارا نہیں ہے، ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، بدعنوانی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں۔ ہم شریعت کے قانون پر پہلے دن سے اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری ازدواجی زندگی، ہماری میاں بیوی کی زندگی انشاءاللہ مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، رحمت والی ہوگی، خیر والی ہوگی، عافیت والی ہوگی، برکت والی ہوگی۔ لیکن ہم پہلے دن سے بے اصولی کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، مہر بس ٹھگانے کے لیے طے کرتے ہیں، مہر بس دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے طے کرتے ہیں، بیوی کو مہر نہیں دیتے اور ایسے ہی جو ہے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس میں برکت خیر کہاں سے آئے گا؟ شوہر بیوی ایک بوجھ سمجھ کر پوری زندگی کہ شرم سے مانگتی نہیں ہے کہ میں کیا اپنے شوہر سے مہر کی رقم مانگوں، لیکن شوہر اتنا سمجھدار نہیں، اتنا غیرت مند نہیں کہ بیوی مانگ نہیں رہی ہے تو لاؤ میں دے دوں، بیوی نہیں مانگ رہی ہے تو لاؤ میں اپنی طرف سے ادا کر دوں، یہ اس کا شرعی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مہر کی رقم جو بھی طے ہو گئی ہے اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔